کرنل ہارلینڈ سینڈر KFC کے بانی کی کہانی۔ کرنل ہارلینڈ سینڈر کا نام فرائیڈ چکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ان کی کامیابی کا سفر بہت آسان نہیں تھا۔ ان کی زندگی کی کہانی محنت، عزم اور جدت کی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ ایک رات میں نہیں ملتی، اور بعض اوقات بہترین کامیابیاں وہی ہوتی ہیں جو متعدد مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ملتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور مشکلات۔ ہارلینڈ ڈیوڈ سینڈر 9 ستمبر 1890 کو ہینری ویل، انڈیانا میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ جب وہ صرف 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں اور ان کے بہن بھائیوں کو پالا۔ بچپن میں ہارلینڈ نے اپنے خاندان کی مدد کے لیے مختلف کام کیے، جن میں کھیتوں میں کام کرنا، اسٹیبوٹ کا کیبن بوائے ہونا اور ریلوے پر فائرمین کا کام شامل تھا۔ یہ ابتدائی کام ان کو محنت کی اہمیت سکھا گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی مالی مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ 16 سال کی عمر میں سینڈر نے اسکول چھوڑ دیا اور مکمل وقت کام کرنے کی کوشش کی۔ وہ مختلف نوعیت کے کاموں میں جات گئے، سیلز مین، شارٹ آرڈر کک اور حتیٰ کہ ایک گیس اسٹیشن بھی چلایا۔ ان کی پہلی بڑی کاروباری کوشش اس وقت شروع ہوئی جب 1930 کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے اپنے گیس اسٹیشن کے پیچھے ایک چھوٹی سی ریستوران کھولا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کے مستقبل کے کاروبار کا آغاز ہوا۔ KFC کا آغاز۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران سینڈر کا گیس اسٹیشن مشکل میں تھا۔ انہوں نے اپنے اسٹیشن کے پیچھے ایک چھوٹا سا ریستوران کھولنے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ مسافروں کو کھانا پیش کرتے تھے۔ ان کا کھانا بہت پسند کیا گیا اور لوگ دوبارہ واپس آنے لگے۔ سینڈر اپنی منفرد پریشر کوکنگ کی تکنیک کی وجہ سے مشہور ہوئے، جس کی مدد سے ان کا فرائیڈ چکن تیز بھی پک جاتا اور زیادہ جوس بھی ہوتا۔ سینڈر کے فرائیڈ چکن کی کامیابی کی اصل وجہ ان کا خفیہ مصالحوں کا مرکب تھا، جس میں 11 جڑی بوٹیاں اور مسالے شامل تھے، جسے انہوں نے وقت کے ساتھ بہتر بنایا۔ یہ خصوصی ترکیب بعد میں ان کے برانڈ کی پہچان بن گئی۔ تاہم کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ 1936 میں سینڈر کو کینٹکی کے گورنر روبی لافون کی طرف سے کرنل او کا اعزازی لقب ملا، جو ان کے شخصیت اور برانڈنگ کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ برانڈ کی توسیع۔ 1952 تک سینڈر نے اپنے چھوٹے سے ریستوران کو فرنچائز ماڈل میں تبدیل کر لیا تھا، اور ملک بھر میں اپنے چکن کی ترکیب دوسرے ریسٹورنٹ مالکان کو بیچنے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ وہ اپنے چکن کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے پرعزم تھے۔ سینڈر نے ہزاروں میل سفر کیے، ریسٹورنٹ مالکان کو اپنی ترکیب بیچنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بار بار مسترد کر دیا گیا۔ ان کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارے۔ 65 سال کی عمر میں سینڈر کو کامیابی ملی۔ انہوں نے پیٹ ہارمین نامی ریسٹورنٹ مالک کے ساتھ معاہدہ کیا، جس نے سالٹ لیک سٹی یوٹا میں پہلا باقاعدہ KFC فرنچائز کھولا۔ ہارمین کے ریسٹورنٹ میں سینڈر کا چکن پیش کیا گیا اور یہ تیزی سے مقبول ہو گیا۔ سینڈر کی فرنچائزنگ کا خیال کامیاب ہو گیا اور KFC کے ریسٹورنٹس ملک بھر میں کھلنا شروع ہو گئے۔ KFC کا ایمپائر۔ 1966 تک سینڈر نے کامیابی سے اپنے چکن کی ترکیب کو 600 سے زائد مقامات پر فروخت کیا تھا، جن میں امریکہ اور کینیڈا کے ریسٹورنٹس شامل تھے۔ لیکن یہ کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 1966 میں سینڈر نے اپنا کاروبار $2 ملین میں ایک گروپ کے سرمایہ کاروں کو بیچ دیا، لیکن انہوں نے اپنے برانڈ کی خفیہ ترکیب پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا اور برسوں تک کمپنی کے ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے، اشتہارات میں نظر آتے اور برانڈ کی نمائندگی کرتے۔ نئے انتظامیہ کے تحت KFC نے عالمی سطح پر توسیع کی اور یہ برانڈ دنیا بھر میں ایک مشہور نام بن گیا۔ سینڈر، جو اپنے سفید سوٹ اور کالے پگھلے ہوئے ٹائی کے ساتھ KFC کی علامت بن گئے تھے، عالمی سطح پر سفر کرتے رہے اور برانڈ کو فروغ دیتے رہے۔ وراثت اور آخری سال۔ سینڈر کے روز مرہ کے کاموں سے الگ ہو جانے کے باوجود کرنل سینڈر کا شخصیت فوڈ انڈسٹری میں ایک آئیکن بن چکا تھا۔ ان کی ذاتی کہانی، جدوجہد، عزم اور بعد میں کامیابی امریکی خواب کی علامت بن گئی۔ وہ KFC کے عالمی کاروبار کو بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ رہے، جس کے بعد یہ چین دنیا کے سب سے بڑے فاسٹ فوڈ چینز میں سے ایک بن گیا۔ ہارلینڈ سینڈر 16 دسمبر 1980 کو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وراثت آج بھی KFC کے ذریعے زندہ ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے فاسٹ فوڈ چینز میں سے ایک ہے اور روزانہ لاکھوں لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی کرنل سینڈر کی تصویر، ان کا سفید سوٹ، داڑھی
اور مخصوص باؤٹائی آج بھی KFC کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کی کہانی ایک مثال ہے کہ کامیابی اکثر محنت عزم اور اپنے ویژن پر یقین رکھنے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ کہ کبھی بھی خواب دیکھنے کے لیے دیر نہیں ہوتی، چاہے اب کتنی ہی مشکلات کا سامنا کریں۔ کرنل سینڈر کی کہانی سے سبق۔ کرنل سینڈر کی زندگی ہمیں چند اہم سبق دیتی ہے۔ ایک، استقامت کامیابی کا راستہ ہے۔ سینڈر کو بار بار مسترد کیا گیا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارے اور اپنے مصنوعات اور خود پر یقین رکھتے رہے۔ دو، عمر صرف ایک عدد ہے۔ وہ 65 سال کے تھے جب انہوں نے KFC فرنچائز کرنا شروع کیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ عمر کسی نئے آغاز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ تین، معیار اور جدت۔ سینڈر کی چکن کی ترکیب اور پکانے کے طریقہ نے انہیں دوسروں سے ممتاز کیا اور کامیاب بنایا۔ چار، اپنے برانڈ کو اپنانا۔ سینڈر نے برانڈنگ کی اہمیت کو سمجھا اور ایک ایسی شخصیت بنائی جس سے لوگ جڑ سکتے تھے۔ پانچ، اپنے خوابوں کو کبھی نہ چھوڑی۔ سینڈر نے کبھی اپنے چکن کے خواب کو ترک نہیں کیا، چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو۔ کرنل ہارلینڈ سینڈر کی وراثت آج بھی کاروباری دنیا کے لیے ایک مشل راہ ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے محنت عزم اور اپنے خوابوں پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔